سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ اچھا جی، ایک بندہ ملیشیا سے پاکستان آیا، کلالمپور سے، اور لاہور ایئرپورٹ پر جیسے ہی اترا تو وہاں سے امیگریشن سے ظاہر ہے پاسپورٹ چیک کروانا تھا۔ تو جب وہاں پہ پہنچا تو امیگریشن والوں نے دیکھا تو انہوں نے جناب کہا کہ یہ جو آپ کے پاسپورٹ پہ یہاں سے جانے کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے وہ جعلی ہے۔ اس امیگریشن افیسر کو اس چیز کا پتہ چل گیا۔ اس نے جب اس سے پوچھ گچھ کی تو پھر انہوں نے بتایا، صاحب نے جو وہاں سے واپس آ رہے تھے، کہ یہ سٹیمپ جو ہے میں نے وہاں ملیشیا سے لگوائی۔ ملیشیا یہ کیسے گیا بغیر سٹیمپ کے؟ اور کسی کو وہاں کی جو ملیشیا کی کرنسی ہے وہ بتایا کہ کچھ 2700 روپے وہاں کے دیے گئے اور جس سے یہ سٹیمپ لگوائے۔ اب پولیس کو ظاہر امیگریشن کو اور اس پر تحقیقات کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے اب اسے گرفتار کیا اور اسے پوچھ گچھ شروع کی ہے کہ یہ سٹیمپ کیوں لگوائی ہے آپ نے، اور ان لوگوں کے نام دو جہاں سے یہ سٹیمپ لگوائی۔ ظاہر ہے اب ان کے نام، ٹیلی فون ایڈریس یہ پولیس ڈھونڈے گی اور پھر ان کو پکڑتے ہیں یا نہیں پکڑتے، یا ان کے پیچھے کوئی بڑی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے اور یا اس کو بھی کوئی بڑی پارٹی چھڑانے آ جائے گی، یہ بعد میں پتہ چلے گا۔ لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جب بھی سفر کریں آج کے دور میں کوئی ایسی غلطی نہ کرے، کیونکہ یہ جیل سازی میں آ جاتا ہے اور اس کی ٹھیک ٹھاک سزا ہے۔ جرمنی وغیرہ میں تو 3 سال تک جیل ہو سکتی ہے یہاں پہ کسی کو بھی جعلی پیپر دیں تو۔ ہر ملک میں سزا ہوتی ہے، یہ نہیں کہ کسی جگہ پہ بچ جائے۔ وہ صرف پاکستان ہے جہاں جعلی ڈگریاں پکڑی جائے تو صرف آپ کی وزارت جاتی ہے، ویسے اور کچھ نہیں ہوتا، مگر یہ عام آدمی کے لیے وہاں پہ سزا ہے۔ تو اس طرح کا جو لوگ بھی کام کرتے ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کس طرح سٹیمپیں لگا کے آپ پیسے تو بنا لیتے وقتی طور پہ، مگر جس بندے کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں وہ بعد میں جیل کی کتنی دیر ہوا کھائے گا، یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی جب وہ اسے عدالت میں پیش کریں گے۔ دوسرا کیس ہے جی، ساؤتھ افریقہ جانے لگا تھا ایک بندہ، اور یہ آئے دن وہاں پہ عورتیں مرد جو ہے اسلام آباد لاہور ایئرپورٹ پہ پکڑے جاتے ہیں۔ کوئی ساؤتھ افریقہ جا رہا ہوتا ہے، کوئی کسی ملک جا رہا ہوتا ہے اور ان کو جناب گرفتار کیا جاتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہ صاحب جو تھے انہوں نے بھی جعلی ویزا لگوایا ہوا تھا۔ آج کے دور میں جعلی ویزے پتہ نہیں کون سی دنیا میں آپ لوگ رہتے ہیں، جدید سسٹم ہے، ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے ان چیزوں کا، لیکن لوگ اس کے باوجود باز نہیں آتے۔ لوگوں میں شاید عقل نہیں ہے، لالچ میں آ جاتے ہیں، پیسے بھی دے دیتے ہیں، بعد میں پیسے بھی گئے، خود بھی جیل میں گئے، اور ایجنٹ یہی خواب دکھاتے ہیں کہ ہم آپ کو بھجوا دیں گے، کوئی پرابلم نہیں، ایئرپورٹ ایسے ہی ہے جیسے ابا جی کا ایئرپورٹ ہوتا ہے، کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں۔ اچھا، یہ بندہ جناب وہاں سے اسلام آباد سے قطر اور قطر سے ساؤتھ افریقہ جانے کے لیے اڑان بھرنے والا تھا، اور وہاں امیگریشن نے انہیں اسلام آباد میں گرفتار کیا۔ اس کی تحقیقات ہو رہی، کتنے پیسے دیے، کیا 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 نہیں کیا، اور اس پر ظاہر ہے اب مقدمہ چلے گا۔ جو خبر سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے، اگر آپ رشوت لینا ہو تو پہلے لے کے چھوڑ دے تو علیحدہ بات ہے، لیکن جب یہ سوشل میڈیا پہ خبریں آ جاتی ہیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے کسی کو چھوڑنا۔ تو اس کے اوپر کون سا کیس چلے گا، وہ بھی جلد سے جلد۔ اب یہ اکیلا نہیں پکڑا جائے گا، جن لوگوں نے یہ ویزا لگوایا وہ ظاہر پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہو سکتا ہے پاسپورٹ کسی دوسرے ملک میں آیا ہو، وہاں سے ویزا لگ کے گئے ہوں۔ یہ بھی ایک ان ایجنٹوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ یہ جو اپنا دوسرے ممالک ہے افریقہ وغیرہ کے، ساؤتھ افریقہ کے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ایجنٹ، اور وہاں سے یہ ویزے شیزے لگا کے تو پاسپورٹ واپس بھجاتے لوگوں کے ہاتھ۔ لیکن آپ سب کے علم میں ہے کافی عرصے سے ساؤتھ افریقہ میں پاکستانی بیچارے جو ہیں ان کو قتل کیا جاتا ہے، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، کافی کمزور حالات ہیں وہاں پہ غیر ملکیوں کے، ان کے خلاف کئی دفعہ جلسے جلوس بھی ساؤتھ افریقہ کے لوگوں نے نکالے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں رہنا بھی مشکل ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہاں سے نکل جو بہتر یہی ہے۔ اچھا جی، پچھلے دنوں ایک میاں بیوی گرفتار کیے گئے اسلام آباد ایئرپورٹ سے، وہ بھی اسی طرح جعلی ویزے لگوا کے مختلف ممالک میں جانا چاہتے تھے، اور ان کو
بھی وہاں پولیس جو امیگریشن ہے وہاں کی انہوں نے پکڑ لیا۔ اب یہ لوگ پکڑے کون سے جاتے ہیں، یہ بھی تھوڑا سا آپ کو اس پروگرام میں بتا دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں جن کے ایجنٹ پیچھے کمزور ہوتے ہیں، جن کے ایجنٹ مافیا جو ہے ان میں اتنا دم نہیں ہوتا، اور وہ رسک لیتے ہیں کہ شاید ایسے ہی نکل جائے۔ یا ایک اور بھی چیز ہوتی کہ کسی چھوٹے آفیسر کو مال شال لگایا ہو اور پکڑ کسی بڑے آفیسر نے لیا ہو، اور اسی طرح کی گیم ہوتی ہے۔ پھر ایک دفعہ میں پاکستان سے، پرانی بات ہے 20-30 سال، مجھے یاد نہیں، آ رہا تھا، ایک لڑکا وہاں سے میرے ساتھ آیا، وہاں ہیلو ہیلو ہوئی اس سے، تو میں نے اسے پوچھا کدھر جا رہے تو کہتا میں لندن جا رہا ہوں۔ اس شکل سے لگ رہا تھا کہ یہ 2 نمبر کاغذات لے کے جا رہا ہے۔ میں نے تفصیل نہیں پوچھی، لیکن خود ہی وہ جہاز میں میرے ساتھ کیونکہ بیٹھا ہوا تھا، تو کہنے لگا میں نے 1 لاکھ روپیہ، پرانی بات ہے اس وقت، ایئرپورٹ پہ دیا۔ اچھا، پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ پیسے لے لیتے ہیں، پھر آگے ایئر لائن والوں کو نا، فرض کریں استنبول آیا پلین، تو وہاں ان کو اطلاع کر دیتے ہیں کہ آپ جناب اس بندے کو ذرا چیک کریں۔ میں وہاں پہ ایئرپورٹ پہ دیکھتا رہا اس پہ کہ یہ بندہ جو ہے بیچارہ گھبرایا ہوا ہے، چہرے کے رنگ اڑے ہوئے، تو وہ جیسے ہی وہاں پہ دوبارہ بورڈنگ کارڈ لینے کے لیے گیا، انہوں نے ایک سائڈ پہ لگا دیا۔ اور پھر یہ بھی کاروبار ہے ایف آئی اے والوں کا وہاں پہ کہ جاتی دفعہ 1 لاکھ روپیہ دیا، اور جب اسے واپس بھیجیں گے پکڑ کے یہاں سے ظاہر بھیجا ہوگا، تو اس وقت بھی اس نے کوئی 1-2 لاکھ روپیہ دینا، پھر گھر جانا۔ تو یہ پیسے بھی گئے، اور جو ایجنٹ کو پیسے دیے تھے وہ بھی گئے۔ اس لیے ہم پروگراموں میں اکثر آپ کو کہتے ہیں کہ غلط کام نہ کیا کریں، اور غلط جو چیزیں وہ آپ کو کسی نہ کسی وقت مصیبت میں ڈال دیتی۔ یہ جو بندہ جس کے متعلق میں بتا رہا ہوں، جب میں نے دیکھا تو میں نے اس سے بات چیت نہیں کی، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایسے ہی بندہ ہے، یہ نہ ہو کہ میں اس سے بات چیت کو وہ سمجھے یہ بھی ساتھ ملا ہوا۔ تو ایسے موقع پہ خود بھی احتیاط کرنی چاہیے ایسے لوگوں سے، کیونکہ ان کا تو مستقبل جو ہے وہ جس طرح کے حالات ہوتے وہ تو ہوتے ہی ہے۔ لیکن جو بندہ پہلی دفعہ سفر کر رہا ہوتا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ جعلی کاغذوں پہ سفر کر رہا ہے، اتنی بڑی بات نہیں۔ پاکستان میں تو معمول کے مطابق روزانہ بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وہ نکلتے ہیں، اور آج کل کچھ کم ہوا ہو اپلوڈ کرنے والے لوگ جو ہے اپلوڈ کم ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، سعودی عرب سے بڑی تعداد میں لوگ جو ہے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے، اور کچھ 10-11 ہزار غیر ملکی انہوں نے بتائے ہیں جو غیر قانونی تھے، ان کو یہ کہا گیا۔ اور جو سب سے آخر پہ خبر آپ کو خطرناک دینے والا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ دبئی سے جو لوگ وہاں پہ کام شام کر رہے تھے، وہاں پہ بہت برے حالات، اور دبئی کے ہوٹل ریسٹورینٹ وہاں پہ کام شام کوئی نہیں، کیونکہ لوگ کم جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے بڑی رقم وہاں پہ لگائی تھی ان کا سرمایہ ڈوب گیا ہے، جن کے پاس کوئی بچا ہے وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہاں سے نکل جائیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہی ہے، یورپ سے، پاکستان سے، دنیا بھر کے ممالک سے لوگوں نے وہاں پہ پراپرٹی خریدی ہوئی تھی، وہ سب جو ہے وہ بیڑا گرک ہو گیا۔ پچھلے دنوں میرا ایک دوست بھی گیا تھا، وہ کہتا وہی ہوٹل جو پہلے ہم 2-3 ہزار پاؤنڈ میں یا یورو میں یا جو بھی قیمتی وہاں لیتے تھے، وہ 300-400 میں مل رہا تھا۔ اسی طرح کہتا کہ لوگ پریشان تھے، اور کاروبار جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اور ابھی ایران دوبارہ آپ کے علم ہے کہ حملے کر رہا ہے، کبھی بحرین پہ، کبھی قطر پہ، اور اگر اس نے دبئی پہ دوبارہ ایک آدھا حملہ کر دیا تو وہاں پہ مزید حالات جو ہیں خراب ہو جائیں گے۔ ہمارا ایک جاننے والا سعودی عرب 8 لاکھ روپیہ دے کے گیا، اور ابھی مجھے میسج آ رہا ہے وہی رولنے دھونے، وہی حالات، وہی سب کچھ، کہ میں واپس آ گیا ہوں 6-7-8 ماہ بعد۔ کافی ضلالت ہوئی ہے وہاں پہ، جب اسے وہاں پہ منع کیا جا رہا تھا تو منع نہیں ہو رہا تھا کہ آج کل حالات نہیں ہے، اور وہ پیسے ضائع کر کے تو آپ واپس اپنے ملک میں آ گئے۔ سوچ سمجھ کے پیسہ لگائے ہیں، ایجنٹوں کو دے دیتے ہیں، وہ بتاتے یہی ہے کہ وہاں پہ آپ کو کام مل جائے گا، یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا، ملتا کچھ نہیں ہے۔ آج کا ویسے بھی یورپ کے حالات بڑے ٹائٹ ہیں، ہر طرف کافی سختی ہوتی جا رہی ہے۔ تو جناب، جب بھی پاکستان سے باہر نکلنے کی کوشش کرے، قدم اٹھائیں، تو اس پر بہت بڑا رسک ہے، جو جمع پونجی وہ بھی آپ اپنی ضائع کر بیٹھیں گے۔
چینل کو سبسکرائب کر لیں.